دوستو نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا سام تھا۔ عرب اور بنی اسرائیل اسی کی طرف منسوب ہیں۔ اسی سام کے پوتے سے ہود علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کا نسب نامہ اس طرح سے ہے: ہود بن عبداللہ بن رباح بن عمار بن اوس بن ارم بن سام بن نوح۔ دوستو ہود علیہ السلام کی قوم کو قوم عاد اور قوم ارم بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ عاد اور ارم ہود علیہ السلام کے اجداد تھے۔ قوم ہود احقاف نامی ایک بستی میں آباد تھی، اور یہ بستی عمان اور حضر موت کے درمیان ریت کے ٹیلوں والے علاقوں میں تھی۔ عرب میں احقاف ریت کے ٹیلوں کو کہا جاتا ہے۔ دوستو یہ علاقہ سمندر کے کنارے واقع تھا اور شہور کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ قرآن مجید میں سورہ احقاف آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی بستی کی طرف منسوب کرتے ہوئے مخاطب کیا ہے: عاد کے بھائیوں کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا۔ قوم عاد کے لوگ اپنی رہائش کے لیے خیمے پسند کرتے تھے۔ ان کے خیمے بہت ہی مضبوط اور پختہ ہوتے تھے۔ یہ لوگ ان کو بڑی مہارت سے بناتے تھے اور ان پر فخر کرتے تھے۔ دوستو اللہ تعالیٰ سورہ فجر آیات 6 تا 8 میں فرماتے ہیں: کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا، جو نسل ارم سے تھے، ستونوں والے تھے، جن کے مانند کوئی قوم دنیا کے ممالک میں پیدا نہ کی گئی۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے ان کی کارکردگی اور فن کی ایک مثال دی ہے کہ وہ ایسے خیموں میں آباد تھے جن کے ستون بہت ہی مضبوط تھے، طاقتور تھے۔ ان لوگوں نے شہروں اور بستیوں کو ایسی کارکردگی سے بنایا تھا کہ ان کے متعلق عجیب و غریب روایات مشہور ہو گئی۔ یہ نرم زمین میں خیمے بناتے تھے، اس کے ساتھ پہاڑوں میں محل بھی بناتے تھے۔ حالانکہ رہائش کے لیے زمین پر خیمے موجود تھے، گویا بیکار میں وقت اور دولت برباد کرتے، پھر اس پر فخر کرتے۔ شہروں میں جو راستے اور سڑکیں تھی وہ بہت چوڑی تھی۔ دوستو ان جیسے طویل اور قوی لوگ بعد میں پیدا نہیں ہوئے۔ کاریگری اور فنکاری میں یہ لوگ اس مقام تک پہنچے کہ پھر کوئی نہ پہنچ سکا۔ یہ لوگ عرب تھے اور عربی میں بات چیت کرتے تھے۔ دوستو حضرت ہود علیہ السلام بھی عربی تھے اور اسماعیل علیہ السلام سے پہلے کے عرب باشندے عرب عاربہ کہلاتے ہیں۔ ان کے مشہور قبائل یہ ہیں: عاد، سمود، جرہم، امیم، کہتان اور مدائین وغیرہ۔ دوستو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اسماعیل علیہ السلام کے بعد آنے والے لوگ عرب مستعربہ کہلاتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام عربی نہیں تھے، کینانی تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ معظمہ میں چھوڑا تو اسماعیل علیہ السلام نے عربوں سے میل جول قائم کیا، تو ان سے عربی سیکھ لی اور اس میں بہت مہارت پیدا کر لی، یہاں تک کہ آپ کو عرب کا فصیح کہا جانے لگا۔ دوستو اہل عرب میں فصاحت اور بلاغت آپ ہی سے آئی، اور دوستو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی انداز یعنی فصاحت اور بلاغت عربی میں بات کرتے تھے۔ طوفان نوح کے بعد جب دوبارہ لوگوں کو پیدا کیا گیا تو وہ ایک مرتبہ پھر ان بستیوں میں رہنے کے لیے چلے گئے جہاں نوح علیہ السلام رہا کرتے تھے۔ دوستو نوح علیہ السلام شام کے شمال اور ترکی کے جنوبی علاقوں میں رہا کرتے تھے، اور اب لوگ یہاں آباد ہو گئے۔ پھر یہاں سے کچھ لوگ فلسطین اور شام کی طرف ہجرت کر گئے، اور کچھ لوگ جزیرے کی طرف ہجرت کر گئے، اور قوم عاد جزیرے کے جنوب میں آ کر آباد ہو گئی۔ اس وقت تمام لوگ توحید پر تھے۔ طوفان کے ساتھ جب زمین پامال ہو گئی تو اس پر سوائے نوح علیہ السلام کی اولاد کے اور کوئی زندہ نہ رہا۔ دوستو یہ لوگ توحید پرست تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ قوم عاد آباد ہوئی اور شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا۔ اس طرح وہ شیطان کی عبادت کرنے لگے۔ چنانچہ قوم نوح کے بعد سب سے پہلے جس قوم نے بت پرستی اختیار کی وہ قوم عاد تھی۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی ڈیل ڈول دیا تھا، وہ بہت طاقتور قوم تھی۔ دوستو مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ان کے جسم بہت ہی مضبوط اور ٹھوس تھے، قد بہت ہی لمبے تھے، یعنی آدم علیہ السلام کا قد اگر 60 ہاتھ تھا تو اس قوم کا قد بھی تقریباً اتنا ہی تھا۔ اس طرح سورہ اعراف آیات 69 میں ارشاد موجود ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اور تم وہ حالت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوم نوح کے بعد جانشین بنایا اور ڈیل ڈول میں تمہیں زیادہ پھیلاؤ دیا، سو تم اللہ کی نعمتوں کو زیادہ یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ دوستو ہود علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ ان کی فنکاری کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہود علیہ السلام نے ان سے کہا: کیا تم ایک ایک ٹیلے پر بطور کھیل نشانہ لگا رہے ہو؟ مطلب یہ کہ یہ لوگ پہاڑوں کی چوٹیوں پر محل تعمیر کرتے تھے۔ جب ان سے کہا جاتا کہ تم رہتے تو زمین پر ہو اور گھر پہاڑوں پر بناتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے اور تم اتنے مضبوط محل تعمیر کیوں کر رہے ہو؟ گویا ہمیشہ یہیں رہو گے؟ کیونکہ دوستو وہ لوگ دراصل ٹیلوں، گھاٹیوں، دروں اور پہاڑوں پر عمارتیں تعمیر کرتے تھے، اور ان کا مقصد ان میں رہنا نہیں تھا بلکہ صرف کھیل کود اور مزے کے لیے ایسا کیا کرتے تھے۔ دوستو ہود علیہ السلام نے انہیں جھنجھوڑا کہ تم ایسا کام کیوں کرتے ہو جس کا کوئی فائدہ نہیں اور جس کام کے فضول ہونے میں کوئی شک نہیں۔ دوستو ہود علیہ السلام انہیں وعید کرتے: اے میری قوم، اللہ نے تمہیں بڑی قوت سے نوازا ہے۔ تمہاری طاقت کا عالم یہ ہے کہ جب تم کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو ظلم کرتے ہو، کوئی شخص تمہارے سامنے آنا گوارا نہیں کرتا، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو، اس سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے تمہاری مدد کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر طرح کی نعمتیں، مال و اسباب، اولاد، باغات، شہر، قوت، جسامت اور صنعت کاری سے تمہیں نوازا ہے، لہٰذا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔
لیکن ان کی قوم نے کوئی اثر نہ لیا، نہ ان پر ایمان لائی، بلکہ الٹا تکبر کرنے لگی، اللہ کی حمد کے بجائے اس کی ناشکری کرنے لگی۔ اور تکبر کے بارے میں بات یہ ہے کہ جب سے ابلیس نے اس کو اختیار کیا، یہ اس وقت سے آزمائش بن چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حمیم السجدہ آیات 15 میں ارشاد فرماتے ہیں، پس قوم عاد نے تو بے وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے کہ ہم سے زوراور کون ہے؟ کیا انہیں یہ نظر نہ آیا کہ جس اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے بہت ہی زیادہ زوراور ہے؟ جب یہ لوگ اپنی سرکشی اور کفر میں حد سے بڑھ گئے، تب اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا اور انہوں نے انہیں اللہ کی طرف بلایا اور کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو دوستو، اس وقت قوم کے کافر سردار کہنے لگے، ہم تو دیکھتے ہیں کہ تو نیری بے وقوفی میں ہے، ہمارے خیال میں تو جھوٹا ہے۔ اس پر ہود علیہ السلام نے فرمایا، میری قوم، میں بے وقوف نہیں، میں تو تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور تم تک رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں، اور میں ہوں تمہارا دلی خیر خواہ اور امانت دار۔ کیا تم اس بات سے حیران ہوتے ہو کہ تم میں سے ہی ایک شخص کی معرفت اللہ کا ذکر تم تک پہنچا کہ وہ تمہیں خبردار کر دے؟ تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد خلیفہ بنایا اور ڈیل ڈول میں تمہیں زیادہ پھیلاؤ دیا۔ تم اللہ کے احسانات کو یاد کرو تاکہ فلاح اور نجات پا جاؤ۔ دوستو، حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ کی عظیم نعمتوں کے ساتھ انہیں نصیحت کی، لیکن وہ بدبخت کفر ہی کرتے رہے۔ آخر انہیں جھنجھوڑنے کے لیے انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم تو صرف بہتان بازی کر رہے ہو، یعنی جن بتوں کی تم پوجا کر رہے ہو ان کی پوجا تم نے خود گڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے تو اس کے متعلق کوئی آیت نازل نہیں فرمائی۔ میری قوم کے لوگوں، میں تم سے اس دعوت و تبلیغ کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، تو کیا تم پھر بھی عقل سے کام نہیں لیتے؟ اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے گزشتہ گناہوں کی معافی طلب کرو، آئندہ گناہوں سے توبہ کرو تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دے اور تمہیں طاقت میں اور بڑھا دے تاکہ تم گناہ گار ہونے کے باوجود روگردانی نہ کرو۔ دوستو، ہود علیہ السلام مسلسل انہیں دعوت دیتے رہے، لیکن وہ ظالم قوم نوح کی طرح ان کا مذاق اڑانے لگی اور کہنے لگی، ہمارے خیال میں تو بے وقوف ہے اور شاید تو ہمارے کسی معبود کے بڑے جھپٹے میں آ گیا ہے، تو ہمارے معبود کو برا کہتا ہے، اس لیے ان میں سے کسی کی مار تم پر پڑی ہے، اس لیے تو ذہنی مریض بن گیا ہے۔ وہ ظالم لوگ چونکہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے اور دنیا میں خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے تھے، اور پھر بھی اس قوم کے سردار اس لیے اپنے ماتحتوں سے کہنے لگے، یہ تو تم جیسا ہی انسان ہے، وہی کچھ کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور پیتا بھی وہی کچھ ہے جو تم پیتے ہو۔ اب اگر تم نے اپنے جیسے انسان کی اطاعت قبول کر لی تو سخت خسارے میں رہو گے۔ کیا یہ تمہیں اس بات سے دھمکاتا ہے کہ جب تم مر کر خاک اور ہڈیاں بن جاؤ گے تو پھر زندہ کیے جاؤ گے؟ ہرگز نہیں، یہ بات امکان سے باہر ہے جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے۔ یہ زندگی تو صرف دنیا کی ہے، ہم مرتے جیتے رہتے ہیں، ہم پھر نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ تو وہ شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، ہم اس پر یقین کرنے والے نہیں۔ دوستو، ہود علیہ السلام انہیں دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ ان کی قوم نے واضح طور پر کہہ دیا کہ آپ ہمیں وعظ سنائیں یا نہ سنائیں، ہم تو اپنی ربش نہیں چھوڑیں گے، یہ تو پرانے لوگوں کا دین ہے۔ اس طرح قوم انہیں مسلسل جھٹلاتی ہی رہی۔ آخر ہود علیہ السلام نے بھی انہیں کھلا دھمکی دی اور فرمایا، لوگوں سنو، میں صرف تمہیں ہی نہیں بلکہ اللہ کو گواہ بنا کر اعلان کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا جس کی عبادت ہو رہی ہے، میں ان سب سے بری طرح بیزار ہوں۔ اب تم ہی نہیں، اپنے ساتھ اوروں کو بھی بلا لو اور اپنے ان سب جھوٹے معبودوں کو بھی بلا لو اور تم سے جو ہو سکے مجھے نقصان پہنچا دو، مجھے کوئی مہلت نہ دو، نہ مجھ پر ترس کھاؤ۔ اور یہ فرمانے کے بعد انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے پروردگار، ان کے جھٹلانے پر تو میری مدد فرما۔ دوستو، اللہ کی طرف سے حضرت ہود علیہ السلام کو جواب دیا گیا کہ یہ تو بہت ہی جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ اللہ کے نبی کا انکار کرنے اور اس کا مذاق اڑانے والوں کا انجام کیا ہوا؟ اللہ نے انہیں ایسے زناٹے کی آندھی سے تہس نہس کیا جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اللہ نے ان سے بارش روک لی، اس سے خشک سالی کی کیفیت پیدا ہو گئی، درخت اور پھل ختم ہو گئے، وہ لوگ بارش کی خواہش کرنے لگے۔ اس حالت میں ایک دن اللہ نے انہیں عذاب دینے کا ارادہ فرمایا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک سیاہ بادل ان کی طرف بڑھ رہا ہے، خوشی سے اچھلنے لگے، کہنے لگے یہ بادل ہم پر برسنے والا ہے، جبکہ ان کا خیال غلط تھا، کیونکہ دوستو دراصل یہ ابر کی صورت میں یہ وہ قہر الہی تھا جس کے آنے کی وہ جلدی مچا رہے تھے۔ وہ عذاب ان کی بستیوں کی تمام چیزوں، پھلوں، خیموں، درختوں کو تہس نہس کرتا ہوا آیا، کیونکہ اس آندھی کو اللہ کی طرف سے یہی حکم تھا۔ آندھی اس قدر زبردست تھی کہ پہاڑوں پر ان کے تعمیر کردہ محلوں تک کو اڑا لے گئی۔ مجرموں کا یہی بدلہ ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سورۃ الزاریات آیات 41 اور 42 میں فرماتے ہیں، اس طرح
आदियों में भी हमारी तरफ से तनबीह है, जबकि हमने इन पर खैर और बरकत से खाली आंधी भेजी। वो जिस जिस चीज पर गिरती थी उसे बोसीदा हड्डियों की तरह चूरा चूरा कर देती थी। इस आंधी ने हर चीज को फना करके रख दिया। दोस्तों, अल्लाह ताला इस कौम पर आने वाली तबाही को एक जगह इन अल्फाज में बयान करते हैं, कौम आद ने भी जुटलाया, बस कैसा हुआ मेरा अजाब और मेरे डराने वाली बातें। हमने इन पर तेजो तुंद मुसलसल चलने वाली हवा एक लगातार मनहूस दिन में भेज दी, जो लोगों को उठा उठा कर दे पटकती थी, गोया के वो जड़ से कटे हुए खजूर के तने हैं। बस कैसी रही मेरी सजा और मेरा डराना। यकीनन हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया है, बस क्या है कोई नसीहत पकड़ने वाला। और एक तीसरे मुकाम पर अल्लाह ताला ने इनकी जिल्लत और रुसवाई का जिक्र यूं किया है कि कौम आद बहुत ही तेजो तुंद हवा से गरक कर दी गई। वो हवा इन पर बराबर लगातार 7 रात और 8 दिन तक अल्लाह के हुक्म से चलती रही। आप वहाँ होते तो देखते कि वहाँ लोग यूं चारों शानों चित गिरे पड़े हैं जैसे वो खजूरों के खोखले तने हों। क्या इनमें से कोई भी आपको बाकी नजर आ रहा है? दोस्तों, हूद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से नजात दी, बाकी तमाम जगहों पर तबाही थी, लेकिन जिस जगह हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथी थे इस तरफ ये हवा फटकी भी नहीं। कहा जाता है कि एक गार थी जिसमें हूद अलैहिस्सलाम और इनके हैवानात, चौपाए और इन पर ईमान लाने वाले मौजूद थे और आंधी ने हर चीज को बाहर फना कर डाला। दोस्तों, अल्लाह ताला सूरह अराफ आयत 72 में फरमाते हैं, गर्ज हमने इन्हें और इनके साथियों को अपनी रहमत से बचा लिया और इन लोगों की जड़ काट दी जिन्होंने हमारी आयत को झुटलाया था और वो ईमान लाने वाले न थे। और हर एक सरकिश नाफरमान के हुक्म को मानने वाले पर दुनिया में भी लानत लगा दी गई और क़यामत के दिन में भी देख लो, कौम आद ने अपने रब से कुफर किया, लिहाजा कौम आद पर लानत हो।